حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تمام قسم کے عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تعریفات، بزرگی، بڑائی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام ان کلمات کے ساتھ جو کلمات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اللہ کے پیارے نبی رسول خاتم النبیین سید المرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں گزشتہ جو موضوع ہے اسی سے پابستہ چند باتیں جو انتہائی اہم ہیں وہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو یہ بتایا کہ میرے بعد علی منہاج النبوہ، نبوت کے رول ماڈل پر، طرز اور نمونے پر 30 سال خلافت ہوگی۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 30 سال خلافت راشدہ کے گنوائے، 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، 10 سال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ،
12 سال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور 6 سال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. ان چاروں ہستیوں کا جو طریقہ انتخاب ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کی اکثریت کو نہیں پتا کہ یہ خلیفہ کیسے بنے، کن لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا، اور بڑی ساری غلط فہمیاں تاریخ کے نام پر نسل در نسل چل رہی ہیں، یا سینہ بسینہ کہ ہمارے استاد نے ایسے کہا اور باپ نے ایسے کہا اور پروفیسر نے ایسے کہا. اور وہ ایسے خطرناک نظریات ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کا ایمان ہی جاتا رہے گا. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر جو میں نے خطبہ جمعہ پڑھایا ہے، اس کے اندر میں نے ان کے خلیفہ بننے کے بارے میں بھی بات کی. اسی بات کو مختصر اور جامع انداز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں اور اس بیماری میں آپ فوت ہو جائیں گے. ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں تھی. وہ اس بات کو سوچ سکتے ہی نہیں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ اتنی والہانہ محبت کرتے تھے. اچانک بیماری کے دوران سوموار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو موت ہے، صحابہ کرام سمیت پوری امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ میں نہیں سمجھتا اور کہتا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آتی تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی مصیبت کو یاد کرتے تو ہمیں اپنی مصیبت چھوٹی لگتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی قیادت کون کرے گا؟ اب جو انصاری تھے، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے جگہ دی، مہاجرین کو آباد کیا، اپنے گھر دیے، اپنی بیٹیاں دی، اپنے کاروبار دیے، اپنا شہر اپنے سے بڑھ کر ان کے لیے کھول کے رکھ دیا، اور ان کی مدد کرنے کا حق ادا کر دیا، تو بظاہر انسان کو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ خلافت کا جو حق ہے وہ انصاریوں کا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر دنیا میں 2 قریشی بھی باقی ہیں تو جو خلافت ہے وہ قریشیوں میں. قریشیوں کے اندر بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے جانثار اور قیادت کرنے کی اہلیت رکھنے والے حضرت سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف،
ابو عبیدہ بن جراح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس، اور عباس جو ہیں تین خوبیاں ان کو ممتاز کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے چچا، بنو ہاشم، اور کعبہ کے بیت اللہ کے متولی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنائیں۔ حضرت ابو بکر اپنے سے بڑھ کر قائدانہ صلاحیتوں کے مالک عمر بن خطاب کو سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انظروا من احبونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعوہ، یہ دیکھو ہم سب میں سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب کون ہے، آپ کا مقرب کون ہے، سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیعت صحابہ کرام نے صرف اور صرف اس وجہ سے کی کہ ہم سب میں سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے جو پیارے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ محبت مصطفیٰ یہ وہ قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے کہ جس کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی ہے۔ حضرات، اور یہ جو طریقہ انتخاب ہے انتہائی خوبصورت، نہ جھگڑا ہے اور نہ ہی کوئی قتل و غارت اور نہ ہی کوئی جتھا گردی اور الائنس اور پارٹی، صرف اس بنیاد پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے، بیمار ہوئے، جسم کی ٹوٹ پھوٹ نے، بیماری نے ان کو یہ احساس دلایا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں اپنے سے بڑھ کر جس بندے کو اس منصب کے لائق سمجھتا ہوں وہ عمر بن خطاب ہے۔ آپ اندازہ کریں ان کی عجز و انکساری اور ان کی تواضع کہ خلیفہ ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام کے محبوب ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو عمر کو اپنے سے بڑھ کر سمجھتا ہوں، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی بیماری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کیا۔ یہاں پر ایک بڑی پیاری اور بڑی میٹھی بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص میں سے، یعنی وہ خوبیاں جو صرف حضرت ابو بکر کو ملی اور کسی کو نہیں ملی، ان میں سے یہ خوبی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ یہ خلیفۃ الرسول کا وصف
یہ اور کسی کے نصیبے میں نہیں آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لکھا جائے، کیسے پکارا جائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد تو ابو بکر خلیفہ بنے ہیں، تو خلیفۃ الرسول اس لحاظ سے عمر بن خطاب تو نہیں بنتے۔ ایک رائے تھی کہ ان کو لکھا جائے خلیفۃ الرسول، یعنی خلیفۃ الرسول کا خلیفہ۔ صحابہ کرام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کو کیسے سمجھتے تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کے لیے لائق نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے خلیفۃ الرسول کا خلیفہ۔ نہیں، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ خلیفۃ الرسول، ان کی شان اس سے بھی بلند ہے۔ تو کیا کہا جائے؟ انہوں نے کہا جی 2 کلمے ایسے ہیں، اس پہ غور کرو۔ ان کو خلیفۃ المسلمین کہا جائے، ابو بکر خلیفۃ الرسول ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، اور پھر ان کو امیر المومنین کہا جائے، اور یہ 2 وصف ان پر تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا۔ عمر بن خطاب بھی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، عثمان بن عفان بھی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، اور علی بن ابی طالب بھی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین۔ اب آپ سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے فرامین ہیں کہ جن فرامین کے اندر اشارے موجود تھے، علم و حکمت کے موتی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی خلافت کی ذمہ داریاں عمر بن خطاب کو، عثمان بن عفان کو دے گا۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ میں نے دیکھا ابو بکر نے ڈول کھینچا ہے، کھینچنے میں کچھ کمزوری ہے، عمر بن خطاب نے کنویں سے ایسے باکمال طریقے سے طاقت و قوت کے ساتھ ڈول کھینچی ہے کہ دنیا کو سیراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اور عثمان بن عفان کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسی قمیض پہنائے گا، منافقین اور بلوائی اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، تو نے اس قمیض کو نہیں اتارنا۔ حضرات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے سیاست کے اندر ان سے ایسے تجدیدی کام لیے جو رہتی دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے نمونہ اور مشعل راہ ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری جو عورتیں ہیں وہ گھر کے مشقت والے کام کرتی ہیں، کھانے پکانا، برتن دھونا، بچوں کو سنبھالنا، اپنے خامدوں کی تسکین کے لیے ان کے قریب جانا۔ بظاہر، اور صرف بظاہر نہیں، حقیقت کے اندر ہمارے گھروں کے اندر جو خواتین کی زندگی ہے وہ مردوں سے زیادہ مشقت والی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہماری عورتوں کی جو تعلیم ہے دین کی وہ کمزور نہ ہو، گھر کے کام کاج کی وجہ سے عبادات میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اب یہی وجہ ہے رمضان کے اندر سحری اور افطاری پکانے کی وجہ سے، روزے رکھنے میں
تراویح پڑھنے میں ہماری عورتیں اکثر جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اب ان کی سوچ کیا تھی کہ میں مدینے کے اندر سرکاری سطح پر آٹا پیسنے کی مشین چکی لگواتا ہوں تاکہ عورتیں گھروں میں ہاتھ سے غلہ اور اناج اور گندم اور جو یہ نہ پیسیں، ان کے پاس وقت ہو، سہولت ہو، آسانی ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ۔ اب ہم جتنے بھی شادی شدہ افراد ہیں، کیا ہماری زندگی میں ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہماری بیویاں پیچھے نہ رہ جائیں، یا ان کی مشقت زیادہ ہے یا محنت زیادہ ہے۔ کبھی کبھی میرے اندر، میں اپنی آپ کو بات سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ کئی دفعہ میں نے تجربہ کیا ہے، عورتیں سبزی کاٹتی ہیں تو جی چاہتا ہے اس حدیث پر ہم بھی عمل کریں، میں بھی عمل کروں، بس 5-10 منٹ عمل ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بھائی ہمت ہے ان کی۔ اب آپ دیکھیں حضرت عمر کی سوچ، مال غنیمت آ رہا ہے، بچوں کے بڑوں کے وظیفے لگے ہوئے ہیں، عورتیں پھنسی ہوئی ہیں، بندوں کی تنخواہیں، ان کے وظیفے، بچوں کے وظیفے، ہماری جو عورتیں ہیں وہ گھروں میں مشقت کی زندگی میں ہیں۔ اور سب سے بڑی مشقت کیا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے نا، جیل میں چکی پیسنا۔ بھائی فلاں قیدی ہے، اس کو سزا سنائی گئی ہے کہ وہ جیل میں چکی پیسے، اور ہمارے گھروں میں ہماری دادیاں اور نانیاں تہجد کے وقت اٹھ کر فجر کے وقت گھروں میں چکیاں خراش جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے چلاتی تھی، ہاتھوں کے ساتھ آٹا تیار کرتی تھی، اس کے ساتھ کھانا بنتا تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے چکیاں بنانے کا ایک کاریگر تھا، ابو لولو فیروز، اسے کہا کہ ایک بڑی چکی بنا جس سے اہل مدینہ کے گھرانے جو ہیں یہ وہاں سے آٹا پسوائیں اور ان کی عورتوں کی یہ مشقت ختم ہو جائے۔ اس نے کہا ایسی چکی بناؤں گا دنیا یاد کرے گی۔ اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ہلاکت لونڈیوں کی نسل سے۔ اب اس حدیث کا مطلب و معنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کے باپوں کو مارا ہے، بھائیوں کو مارا ہے، ایسی عورتوں کو اپنی بیویاں نہ بناؤ اور اپنی زندگی کا حصہ نہ بناؤ، غلاموں کو مدینہ سے نکال دو۔ یہ مدینہ کیپٹل ہے رسول اللہ کا، اور ان غلاموں کو نکالو، یہ ہماری زندگی کے راز دشمنوں تک پہنچائیں گے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو پابندیاں ہیں یہ بصیرت پر مبنی تھی۔ اب یہی ہوا، ان کا یہ حکم تھا کہ ان غلاموں کو مدینہ سے باہر نکالو اور ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اب آپ کو پتہ ہے عرب جو ہیں ان کی اکثریت گندمی لوگوں کی ہے، رومی جو ہیں یہ سفید چمڑی والے۔ اب طبعاً
انسان جو ہے وہ خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں خوبصورت ہیں تو ان سے نکاح کیا جائے. اب وہ کہتے تھے کہ ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، ریاست کو نقصان پہنچائیں گے، ان غلاموں کو یہاں سے نکال دو، نقصان کریں گے. اب بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ جو غلام ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، تو جب آپ نے ہمارے اوپر پابندی نہیں لگائی تو اس میں کچھ گنجائش ہے. حضرت عمر بھی سختی نہیں کرتے تھے، لیکن بات ان کی علم و حکمت والی، اور وہ اتنے دنا تھے. آج ہماری حکومتوں نے، مسلمان حکمرانوں نے ٹیکنوکریٹس رکھے ہوئے ہیں، یہ جی معیشت کے ماہر ہیں، یہ معیشت کے تھنک ٹینک ہے. اور وہ ہوتے کون ہیں؟ کافر، یہودی، نصرانی. ملک ہمارا ہے، وسائل ہمارے ہیں، اور ان کی قیمتیں کفار مقرر کرتے ہیں. ملک ہمارا ہے، ایک معمولی سر درد کی جو دوائی ہے وہ دوائی بھی ان کے ٹیکسوں سے بچی ہوئی نہیں ہے. آپ کے سامنے سارے حالات ہیں. حضرات، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر گئے. مصر جو ہے آپ کو پتہ ہے ثقافت، تمدن، تہذیب، ملک، جغرافیہ، معدنیات، گندم، چاول، پھل، دنیا کے اندر یہ نعمتیں پیدا کرنے والا ملک ہے. آج جس ملک کے پاس یہ نعمتیں ہیں، ایک ملک ہے جس کے پاس تیل ہے، پانی نہیں ہے. ایک ملک ہے کہ جس کے پاس خوراک ہے، اور ایک ملک ہے جس کے پاس سونا ہے. جس کے پاس خوراک ہے، گندم چاول ہے، پھل ہے، پانی ہے، ایسے ملک سونے چاندی اور تیل والے علاقوں سے، ملکوں سے سروائیو کرنے کے اندر بہترین. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی کوئی تنگی، کوئی قلت نہیں ہے. تو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں پہ ایک اکاؤنٹنٹ چاہیے، حساب رکھنے والا بندہ. تو ایک نصرانی ہے، وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو میں اس کو اکاؤنٹنٹ رکھ لوں، حساب رکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ورق کے پشت پر ایک سطر لکھی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مات النصرانی وکل امورک الی اللہ. عمر، یہ سمجھ لے کہ نصرانی مر چکا ہے. کسی کافر کو اپنی ریاست کے اندر منصی بھی نہیں رکھنا. اور یہ یہودیوں عیسائیوں کو اپنا مشیر رکھتے ہیں. عربوں کے ملکوں کے اندر بھی ہمارے بچے اور جوان رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں. انہوں نے کفالت کا جو سسٹم ہے، غلامی کی بدترین صورت، اس کو نافذ کیا ہے. پھر کفالت کے لیے اتنی اتنی کڑی شرائط رکھی ہیں. اب اس کو انہوں نے ایک بزنس سمجھ لیا ہے. انسان وہاں پر اتنا کماتا نہیں ہے کہ جتنے اسے اقامہ بنانے پر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. لوگ یہاں سے منگوا کر سال کے بعد اپنے اقاموں کی تجدید کرواتے ہیں. ایسا جبری ظالمانہ نظام ہے اسلام کے اندر جس کا تصور اور گنجائش ہی نہیں. جو حال ہمارا پاکستان کے اندر ورلڈ بینک نے، یہود النصارہ تو ٹیکنوکریٹس نے کیا ہوا ہے، اس سے بدترین حال وہ جو مالدار تیل اور سونے والے ملک ہیں، کافروں نے مشیر بن کر ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. ہم بھی رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں. ہم غریب ہو کر رو رہے ہیں، وہ غنی اور مالدار ہو کر رو رہے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کی معیشت کو ان ظالموں نے جکڑا ہوا ہے. حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت دی تھی کہ معیشت کے اندر کوئی کافر نہیں ہونا چاہیے، رشتہ داریوں میں کوئی کافر نہیں ہونا چاہیے.
نہیں ان کے ساتھ رشتے کرنے، ان کی کتابی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، رشتے نہ کرو۔ حضرت عمر کہتے تھے ان کے غلام بھی نہیں ہونے چاہیے، تمہارے معاشرے کی، گھروں کی، ریاست کی باتیں جو ہیں وہ باہر جائیں گی۔ اچھا اس ظالم نے کیا کیا؟ اس نے فجر کی نماز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، گھڑی جو ہے وہ خراب ہے جی ٹھیک ہے، نماز پڑھا رہے تھے تو ابو لولو فیروز مجوسی نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر 2 دھاری خنجر تھا، زہر کے اندر بجھا ہوا، 2 دھاری خنجر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے اوپر 10 سے زائد مرتبہ اس نے خنجر گھوپا، خنجر مارا، نکالا، پھر مارا، پھر نکالا، پھر مارا، پھر نکالا، خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں ان کو دنیا عزیز ہے، مال عزیز ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے، پہلی مرتبہ اس نے خنجر مارا، عمر بن خطاب اس کو کیا پکڑ نہیں سکتے تھے؟ شور مچاتے، پکڑ لیتے، نماز نہیں توڑی، نماز نہیں توڑی۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، کہتے ہیں نا جی آپس میں لڑتے تھے، انہوں نے فلاں کو چھوڑ دیا، علی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم یہ بہتان عظیم ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ جب حضرت عمر مصلی پر گر گئے نا، اس نے تسلی کی کہ زندہ نہ بچ جائے۔ حضرت عمر گر گئے، حضرت عمر کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے، فوراً آگے بڑے مصلی پر کھڑے ہو گئے، بھاگنے کی کوشش کی، صحابہ نے نماز نہیں توڑی، کندھوں کے ساتھ کندھے جوڑ لیے، نماز نہیں توڑی، انہوں نے ایسے کندھے ملا دیے، بھاگ نہ سکے، نماز کی حالت میں تھے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، 15 کے قریب صحابہ کرام کو اس نے خنجر مارے، 15 کے قریب، 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میں تو بھاگ نہیں سکتا، کہاں جاؤں، مر رہے ہیں، کس کے لیے؟ عمر بن خطاب کے لیے، صف نہیں توڑ رہے، ادھر تو ایک بندہ آ جائے لوگ آگے بھاگتے ہیں، صحابہ کرام جڑ گئے، بھاگ کے دکھا۔ جو عمر بن خطاب کے لیے نہیں بھاگے، میرا سوال ہے ان سے، وہ رسول اللہ کے لیے کیسے بھاگ سکتے تھے؟ عمر بن خطاب ہے، وہ خنجر مار رہا ہے، وہ ہلتے ہی نہیں ہے، 7 بندے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فٹافٹ سے نماز پوری کروائی۔ جب اس نے دیکھا نا میں بھاگ نہیں سکتا، تو اس نے اسی خنجر کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر لیا، مار لیا، گردن کے اندر اس نے خنجر مارا، مر گیا، خبیث۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے بعد ان کے گھر منتقل کیا گیا، بدن خون سے بھرا ہوا، کپڑے لت پت ہیں، گرم گرم دودھ لایا گیا کہ طاقت دینے کے لیے ان کو دودھ پلاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر کو دودھ پلایا گیا، کٹے ہوئے پیٹ اور کٹی ہوئی انتڑیوں سے سارا دودھ باہر نکلا ہے۔
اتنے اتنے سوراخ، پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا بھئی موچھا پہ گئے، کٹ لگ گئے، مورے بن گئے، وہ سارا دودھ ادھر سے باہر نکلا ہے پیٹ سے، میدا پھٹ گیا ہے، انتڑیاں کٹ گئی ہیں، پیٹ کٹا ہوا ہے، 10 سے زائد مرتبہ ظالم نے پیٹ کو کاٹا ہے۔ حضرات ذرا سنتے جائیں، میں اہل تشیع جو دوست ہیں، ہماری ذاتی کسی سے دشمنی دوستی نہیں، ہم نے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول دین اسلام کی اینک سے دوستیاں اور دشمنیاں کرنی۔ حضرت عمر جب ہوش میں آئے، پہلا سوال انہوں نے کیا، کس کتے نے مجھے کاٹا ہے اور کس نے مجھے مارا ہے؟ ان کو بتایا گیا مجوسی ہے، آتش پرست۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تیری تعریفیں ہیں کہ یہ کام کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ ساری زندگی میں تیرے نبی کے ساتھ لڑوں، آرزو ہے جب بھی مارا جاؤں تیرے رستے میں کٹ جاؤں۔ یا اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ میں مروں مدینے میں مروں، نبی کے کیپٹل شہر کے اندر مروں۔ وہ اللہ نے دعا قبول کی۔ محراب رسول کا شہید یہ لقب امت میں کسی کو ملا ہے، جس طرح خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر کا وصف ہے، اسی طرح شہید مصلی رسول عمر بن خطاب کا وصف ہے، شہید محراب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام بڑے مدبر تھے، بڑے دانا تھے، ان کو سمجھ آ گئی بھائی خلیفہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے بعد کس کو بنائیں، کس کو؟ آپ اندازہ کریں حضرت عمر، ان کی سادگی اور ان کے کمال کا، فرماتے ہیں میری اولاد میں سے، عمر کی اولاد میں سے کسی کو نہیں بنانا، کسی کو نہیں۔ اگر وہ دنیا چاہنے والے تھے، حضرت عمر کا احترام ایسی ہستی ہے، ہر فرد و بشر، حضرت عمر کہتے نا میرے بیٹے عبداللہ کو بناؤ، عبداللہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، او عبداللہ تو بڑا ہی بہترین بندہ ہے۔ عمر کہتے اللہ کے نبی کے دور میں محدث و مفتی میرا بیٹا، اور نبی پاک نے پوچھا ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، کون سا درخت ہے؟ بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں اس کا جواب آ گیا، یہ کھجور کا درخت ہے، مومن کی طرح اس کی مثال ہے۔ دادا بیٹے پوتے پوتے کے بیٹے اس کی نیکی کا اجر و ثواب بھی حاصل کرتا ہے، جیسے کھجور کا پھل بیٹا پوتا اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا کھاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میری اولاد میں سے کسی کو نہیں بنانا، اور کمال دیکھیں حضرت عمر دنیا سے چلے گئے، بعض میں بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، حضرت عمر کے بیٹوں پوتوں ان کے بیٹے ان کے پوتوں کو آج کے دور تک بڑے بڑے بادشاہوں نے کہا ہے آپ پرائم منسٹر بنیں، آپ حکومت سنبھال لیں، آپ یہ ذمہ داری لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، عمر بن خطاب نے کہا ہے میری اولاد دے وچوں کسے نو نہیں بنا۔ کمال نے دوسرا بڑا کمال، حضرت عمر کا اپنا کوئی الائنس نہیں تھا، ہوتا ہے نا بھائی
فلانا بندہ میرے بڑا قریب ہے، وہ نال میری بڑی پیچ ہے، وہ بڑا میرا رازدان ہے۔ یہاں پر کیا ہے، بے نظیر بھٹو گئی ہے، زرداری آ گیا ہے وصیت بن کے۔ زرداری کے بعد بڑی معذرت سے، میں کسی پیپلز پارٹی والے بندے کا دل نہیں دکھانا چاہتا، اب لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ زرداری ہے نسب کے اعتبار سے۔ اللہ کی شریعت میں انسانوں میں، کافروں میں بھی نسب باپ کا ہوتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس کا نام کیا رکھ لیا ہے، بلاول بھٹو زرداری۔ بھائی نسل در نسل ہماری غلامی کرتے رہو، تم احمق ترین لوگ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک بندے کا نام نہیں لیا فلاں کو بنا لینا، انہوں نے 6 بندوں کے نام لیے۔ کہا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جن بندوں کو جنت کی بشارت دی، فرمایا ان میں 6 زندہ ہیں، ان 6 میں سے کسی کو بنا لو۔ اور کیا کہا، اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے، ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کر دیتا کہ بھائی اس امت کی قیادت کے سب سے بڑھ کر اگر کوئی لائق ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ تب زندہ نہیں تھے۔ اب وہ 6 افراد کون ہیں، باقی بات انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی عزت و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل تشیع سے سوال ہے کہ حضرت عمر نے کیا کہا کہ میرے خاندان میں سے کسی کو بھی میرے بعد حکومت کی ذمہ داری نہیں دینی۔ اللہ کے لیے سمجھو کہ ان کے اپنے مفادات ان حکومتوں اور عہدوں کے ساتھ وابستہ نہیں تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔